21واں پارہ سورۃ الروم، آیت نمبر 41، رکوع نمبر 8۔ 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی میں اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، اس سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں دنیا میں جو فساد مچتا ہے اس کی وجہ بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یہ شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد رونما ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہو جاتا ہے، جیسے قحط سالی ہے، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت ہو جانا، پیداوار میں کمی ہو جانا، کھیتیوں اور فصلوں کا خراب ہو جانا، تجارت میں نقصان ہونا، اور ہر چیز میں بے برکتی ہو جانا، طرح طرح کی بیماریاں پھیل جانا، بے سکونی ہو جانا، اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا انہیں مزہ چکھائے، تاکہ شاید لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہ فرمایا کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ انہیں یہ جتنے بھی عذاب دنیا میں قحط سالیاں، بے برکتیاں، پریشانیاں، یہ جو چیزیں آتی ہیں، فرمایا یہ تو بعض الذی عملوا ہے، تمہارے بعض گناہوں کی یہ سزا ہے، اور یہ تو رب کی کریمی اور رحیمی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تمہارے سارے گناہوں پہ پکڑ نہیں کرتا، زیادہ تو میں تمہارے گناہ اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا جو پکڑ ہوتی ہے بعض الذی عملوا، تھوڑے سے تمہارے اعمال جو برے ہوتے ہیں، برے کرتوت جو تھوڑے ہیں، ان پہ میں پکڑ کرتا ہوں۔ ہر اگر گناہ پہ رب پکڑنا شروع کر دے، جینا حرام ہو جائے انسان کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں تو بہت سارے گناہ تمہارے ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، زیادہ پہ تو تمہاری پکڑ ہی نہیں کرتا، تھوڑے سے گناہ پہ پکڑ کرتا ہوں، وہ بھی جھنجھوڑنے کے لیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ باز آ جائیں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ اس لیے ہے مہلت دے رہا ہوں تمہیں، فساد جو ہے دنیا میں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، جوں جوں گناہ بڑھتے جائیں گے دنیا میں فساد بڑھتے جائیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو برکتیں آئیں گی، اور آج اچھے اعمال کی طرف کوئی نہیں، سب برے اعمال ہیں ہمارے، اور اوپر سے دعاؤں سے پھر کام نہیں چلتا ہے، پھر بس جان چھڑانے والی بات ایک ہوتی ہے وہ الگ ہے، جوں جوں گناہ بڑھتے جائیں گے دنیا میں فساد بڑھتا ہی چلا جائے گا۔
اور جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو حدیث پاک میں فرمایا ملئت الارض ظلما و جورا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین ظلم اور جور سے بری ہوئی ہوگی۔ ظلم کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے حقوق پامال کرے گا، جور کہتے ہیں بندوں کے حقوق کی پامالی کرنا۔ ان سے پہلے حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین میں ظلم اور جور یہ اپنی انتہا کو پہنچے گا، اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو پھر امن قائم ہوگا، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں فرمایا کتنی برکتیں ہوں گی، ایک بکری اتنا دودھ دے گی، برکت دیکھیں، فرمایا کہ ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ وہ کئی گھروں کو کفایت کر جائے گا، اور ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ کئی خاندان کو وہ کفایت کر جائے گا دودھ ایک گائے سے۔ اور اسی طرح اور پھلوں کے بارے میں بھی حدیث میں فرمایا کہ ایک انار کتنے لوگ کھائیں گے، یعنی برکتیں ہی برکتیں، نیک اعمال اور انصاف اتنا ہوگا، عدل و انصاف سے پھر زمین بھرے گی۔ جب عدل و انصاف جس دھرتی پہ ہوتا ہے وہاں برکتوں کا رب کی طرف سے نزول ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی آئیں گے تو اتنی برکتیں ہوں گی۔ اس زمانے میں فرمایا کہ بھیڑ بکریاں اور شیر اکٹھے چریں گے، اکٹھے پھریں گے، اور فرمایا کہ سانپوں کے ساتھ بچے کھیلیں گے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو داؤد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ایسا دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گندم کا ایک دانہ کوفہ اور بصرہ کی کھجوروں کی طرح تھا، یعنی پہلے زمانے کی بات ہے کہ گندم کا دانہ اتنا بڑا تھا، اب دیکھو کتنا رہ گیا، کھجور کا دانہ کتنا، اور اس زمانے میں کھجور پتہ نہیں کتنی موٹی ہوگی، تو اب دیکھو کہ کتنا ہے، بے برکتیاں ہوئیں، عدل و انصاف ختم ہوا، ساری چیزوں میں بے برکتی آ گئی۔ عدل و انصاف عدالتوں میں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا، ہم اپنے ساتھ کتنا عدل و انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر بار کے ساتھ، جس کا جتنا انسان کے ماتحت لوگ رہتے ہیں، دیکھے کون کتنا انصاف کرتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں عدل و انصاف کی وجہ سے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کا قانون جہاں پہ لاگو ہوتا ہے ایک حد قائم کی جاتی ہے، مثلا زنا کی شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو رجم کیا جاتا ہے، یہ حد ہے، اور غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح شراب کی حد ہے، اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو شریعت کی ایک حد حدیث پاک میں فرمایا جہاں ایک حد قائم کی جائے، ایک قانون قائم کیا جائے تو اس کی اتنی برکت ہے کہ 40 دن وقفے وقفے کے ساتھ مناسب حالات میں اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ ایک حد کی اتنی برکت ہے اللہ کے قانون کو لاگو کر، یعنی 40 دن تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے جہاں اللہ کی ایک حد قائم ہوتی ہے، اور جہاں سارا نظام اسلامی ہو پھر ساری برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ اور ہمارا سارا قانون لادانیت کا قانون اور برٹش لا اور کوئی بھی اسلامی نظام نہیں، کوئی ایک قانون بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہوتا ہے، خشکی اور تری بھی نہیں بچتی، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فاسق اور گناہگار آدمی مر جاتا ہے تو بندے اور جہاں وہ رہتا ہے وہ شہر، درخت اور جانور اس سے سکون پاتے ہیں، کیونکہ اس گناہگار کے گناہوں کا ان ساری چیزوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اب گناہ اتنے ہو، سارے لوگوں کو شادیوں میں جمع کر کے
سارے لوگوں کو رب کی نافرمانی سرعام کی جائے، کوئی بندہ گناہ نہ سمجھے، تو یہ رب کے ساتھ مقابلے نہیں تو اور کیا ہے؟ کون گناہ سمجھتا ہے؟ کسی کو منع کرو، کہتے ہیں شادی اور غمی میں، فوتگی میں فرق ہونا چاہیے۔ رب کو ناراض کر کے سارے لوگوں کو یوں جمع کر کے رب کے سامنے نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، رب کی بھی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ آج ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے، 3 مہینے نہیں گزرتے طلاق ہو رہی ہے، 4 مہینے نہیں گزرتے طلاقیں ہو رہی ہیں، اگر جہاں کوئی پہنچ بھی گیا اولاد ہوتی ہے نافرمان ہوتی ہے۔ تو فرمایا گناہگار آدمی کے گناہوں کے اثرات ساری چیزوں پر منفی پڑتے ہیں، اور جس کی وجہ سے فرمایا رزق میں کمی آتی ہے، بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ آج یہی حال ہے، گناہ آسان ہے، نیکی مشکل ہے، زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے، ہر گناہ کا کام آسان ہو گیا، دین کے چلنے پر، دین کے بولنے پر، حق بولنے پر مشکلات ہیں۔ تو فرمایا کہ جب فاسق آدمی مرتا ہے تو یہ ساری چیزیں خوش ہوتی ہیں کہ چلو اچھا ہوا کہ اس سے یہ پاک ہوگی، اور زمین کی چیزیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، ربا تو نے اس کو اٹھا لیا۔ اب یہ اتنے سخت گناہ کا بوجھ ہے، گناہ کی بے برکتی ہے، یہ میں اور آپ محسوس نہیں کرتے، باقی ساری چیزیں گناہگار اور فاسق کے گناہ سے مرتا ہے تو شکر کرتی ہیں، درخت بھی، شیر بھی، ساری چیزیں، جانور تک، ہر چیز شکر کرتی ہے، ربا تیرا شکر۔ اور اگر اہل ایمان مرتا ہے، ایمان والا بندہ، نیک آدمی مرتا ہے، آسمان کے وہ دروازے بھی روتے ہیں، جہاں اس کے اعمال اوپر جایا کرتے تھے، آسمان کے دروازے بھی رونے لگتے ہیں۔ اس لیے یہ فساد انسان کے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جتنے بھی فساد، بے برکتیاں، پیداوار کی قلت، کاغذالی، جتنے بھی گناہ ہیں، یہ فساد برپا ہے، بے سکونیاں ہیں، یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ بسا اوقات ان کا عذاب چکھاتا ہے، بعض گناہوں کے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی عذاب بھیجتے ہیں، لعلہم یرجعون، رب جھنجھوڑتا ہے شاید یہ لوگ واپس آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد جو آتا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی گناہوں سے باز آ جائیں۔ اللہ فرماتے میں بعض گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہوں اپنے بندے کو جو جوڑنے کے لیے، شاید کہ میرا بندہ باز آ جائے۔ فرمایا یقین نہیں آتا اگر ہماری باتوں پر، بات سمجھ نہیں آتی، خود چل پھر کے دیکھ لو اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیسا ہوا۔ قل سیروا فی الارض، آپ فرما دیجئے چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، پس آپ سیدھا رکھو اپنا رخ سیدھے دین کی طرف، من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، کہ نہیں ہے ٹلنا اس دن کے لیے اللہ کی طرف سے۔
ہر انسان کے لیے حکم اور آئے لوگوں گناہوں سے بچ جاؤ، اپنا رخ سیدھا کر لو، فاقم وجہک للدین القیم، اے بندے گناہوں سے باز آ جا، اپنی توجہ خالص اللہ کے دین کی طرف کر لو، کیونکہ مشرکوں کا انجام آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اپنا قبلہ درست کر لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ وہ دن جب آ گیا لا مرد لہ، نہیں کوئی اسے ٹال سکتا، اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے گا، پھر نیکی کرنا کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا دنیا میں اس سے پہلے فاقم وجہک للدین القیم، اپنا چہرہ اپنا رخ سیدھا کر لو دین اسلام کی طرف، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہیں ہے اس دن کے لیے ٹلنا اللہ کی طرف سے۔ یومئذ یصدعون، جس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، من کفر فعلیہ کفر، اور جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک اعمال کیے، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، پس وہ اپنے نفسوں کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ جس نے نیک اعمال کیے آخرت اسی کی اچھی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ بدلہ دے وہ ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ لا يحب الکافرین، بے شک وہ اللہ کریم کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ کریم کافروں کو پسند نہیں کرتے تو کافر کے اعمال میں، کافروں کے کام میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو آج ہم ان کے رسم و رواج کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے انہ لا يحب الکافرین، میں اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، تو کافر کے اعمال بھی، کافر کے کام بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کافروں کے نقش قدم پہ چلنے کے بجائے انسان کو اپنا رخ دین اسلام پہ پھیرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔